میں خواب میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں، ہر دن سوتے سوتے زیادہ ڈر جاتا ہوں، اور بہت زیادہ موذی جانور، سانپ، چھپکلی ایسے ہماری طرف لپکتے ہیں، اور گندگی بہت دیکھتا ہوں کہ جیسے واش روم میں بیٹھا ہوں، ایسے گندی گندی جگہوں میں بیٹھا گھسا جا رہا ہوں اور اڑ رہا ہوں، دیواروں سے اوپر ٹکرا رہا ہوں۔ تو پلیز اس کا مجھے بتائیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، اور یہ کس ٹائپ کے خواب؟ دو باتیں آپ کو عرض کروں گا، دو مدنی پھول عرض کروں گا۔ ایک تو سوتے وقت کی کیفیات پر تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ جو آپ نے کیفیت بیان کی ہے کہ اکثر آپ کو اس طرح کے جو آپ نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، تو سوتے وقت باوضو سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، دعا پڑھ کر سوئیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، اور سونے سے پہلے کوئی بھی اس طرح کا منظر نہ دیکھیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ٹی وی دیکھتے دیکھتے لوگ سوتے ہیں، اور ٹی وی پر مدنی چینل نہیں بلکہ کوئی اور ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً درست نہیں ہوتی، مار دھاڑ کے مناظر ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کے خوابوں کو بھی۔ پیٹ کے بل سونا، اسی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے خوابوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں پر دھیان دیں، اور سونے سے پہلے یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے چھٹکارا ملے گا۔ اور دوسرا، جیسے کہ آپ نے کہا نا خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو یہ وظیفہ اختیار کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا۔ دوسرا جو آپ کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شاید منتشر الخیالی کا آپ شکار رہتے ہیں، تو اپنے خیالات کو درست کریں۔ اب وہ کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تو بندے کی جو صحبت ہوتی ہے، جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور جو خاص طور پر بندہ دیکھتا ہے، وہ ذہن کے اندر نقش ہوتا ہے، اور وہی ہمارا خیال ہوتا ہے، اسی کے بارے میں بندہ گفتگو کرتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا رجحان کیا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں دن بھر میں، ہمارے گفتگو کے کیا موضوعات ہوتے ہیں، اگر لٹریچر پڑھنے کا شوق ہے تو جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ کیا ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ مواد کیسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برے خیالات کا بھی باعث ہو سکتی ہیں اور منتشر الخیالی کا بھی سبب ہو سکتی ہیں۔ تو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، دیکھیں تو اچھا دیکھیں، سنیں تو اچھا سنیں، بولیں تو اچھا بولیں۔ جس کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں وہ شخص اچھا ہونا چاہیے، بات کرے تو نیکی کی دعوت دے، اگر کوئی اور بات کر رہا ہے تو وہ بھی سلیقہ مندی کی بات ہو، اچھی بات ہو، اچھی گفتگو ہو، غیبتیں نہ کرتا ہو، چغلیاں نہ کھاتا ہو، گالیاں نہ نکالتا ہو، مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرتا ہو، اسی طرح فلمی ڈراموں کی باتیں نہ کرتا ہو، بے پردگی کی یا فحش باتیں نہ کرتا ہو۔ تو اگر ہماری صحبتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا دیکھنا، سننا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی، اور جب یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے خیالات بھی اچھے ہوں گے۔ اور خیالات کا خوابوں پر جو ہے وہ بڑا ہی گہرا تعلق اور اثر ہوا کرتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا جب یہ سارا جو سسٹم ہے دن بھر کا، جو بھی ہم کام کاج کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، وہ سب جب انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس طرح کے برے خیالات سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ اور جو وظائف کا میں نے عرض کیا وہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ شیطان کی جانب سے بھی مسلمان کو اس طرح کی چیزیں دکھا کر پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو دعائیں پڑھ کر سوئیں گے، وظائف پڑھ کر سوئیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کے اثر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ہمارے خیالات اور ہمارے خواب دونوں اچھے ہو جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ عرض کیا یہ جنرل ہے، کسی کو بھی خوف زدہ کرنے والے خواب نظر آتے ہوں، برے خواب نظر آتے ہوں، پریشان کن خواب نظر آتے ہوں، تو یہ وظیفہ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل چھٹکارا مل جائے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 228 پر یہ جو وظیفہ عرض کیا ہے یہ تحریر شدہ ہے، اگر بھول جائیں تو وہاں سے دوبارہ آپ پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔